السلام علیکم، ویلکم ٹو اسپیشلسٹ انامیسٹ یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سی صحیح عمر میں حیض آ جانا چاہیے اور کون سی ایج میں حیض ختم ہو جانا چاہیے یا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ہمیں میسج کرتا ہے کہ میں 35 سال کی، مجھے پیریڈس بند ہو گئے، تو کیا یہ وہ والے پیریڈس بند ہو گئے جو لائف ٹائم کے لیے ختم ہو جاتے ہیں؟ یا پھر ہمارے پاس میسج آتے ہیں کہ میری بیٹی 9 سال کی، اس کو پیریڈس ہو گئے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ بچی اتنی جلدی جوان کیسے ہو گئی۔ تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ساتھ میں اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کریں، بیل کو لازمی پریس کریں۔ یہ معلومات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کافی ریسرچ کے بعد۔ تو جیسے کہ پہلے ہم ٹاپک کو لیتے ہیں کہ پیریڈس کی صحیح ڈیٹ کیا ہے، کس عمر میں بچیوں کو پیریڈس آ جانے چاہیے۔ جیسا کہ اگر ہم تھوڑا سال پیچھے چلے جائیں تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ بچیوں کی ایج جو ہے کم سے کم 12 سے 15 کے درمیان میں ہوا کرتے تھے۔ پھر جو ملاوٹ آئی ہے، غذا کی خرابی آئی ہے، بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل آئے ہیں اور گندگی پھیل گئی ہے، ٹک ٹاک آ گیا ہے اور بہت ساری فحشانہ جو ہے حرکات شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو اب پیریڈس آتے ہیں 9 سال کی عمر میں۔ یہ خاصا پریشانی کی بات ہے کہ لڑکیاں جلدی بالغ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے کھانوں میں ملاوٹ کی انتہا ہو گئی ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھی ملاوٹ کی انتہا ہو گئی ہے۔ گندگی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بچے اور بچیاں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری بچی ہی جلدی بالغ ہو رہی ہے، یہاں پر اگر بات کی جائے لڑکوں کی تو بچے بھی جلدی بالغ ہو رہے ہیں، جن کی ایک بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ غذا کی کیا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ چکن ہے، چکن جو ہے پہلے ہی خود وہ اپنے ٹانگوں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ آپ کے بچے کو کیا کھڑا کرے گی، لیکن خواتین جو ہے یہ سمجھتی ہیں کہ یہ گوشت اور بچوں کو بھر بھر کے ان کو رانے اور بوٹیاں کھلاتی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ جلدی جو ہے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 سے لے کر 15 سال کی ایج تک ان بیچ میں کوئی سے بھی ایئر میں بچی بالغ ہو سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر کے بعد اگر بچی بالغ نہیں ہو رہی تو فکر کی بات ہے، ٹیسٹ ہوگا، الٹرا ساؤنڈ ہوں گے، رپورٹس جنریٹ ہوں گی، اس کے علاوہ گائنیکالوجسٹ آپ کو مزید گائیڈ کریں گی۔ موسٹ آف دا ٹائم مطلب اگر 100 لڑکیوں کو کھڑا کیا جائے تو 100 میں سے 99% لڑکیاں ٹھیک ہوتی ہیں اور 1% لڑکیوں میں یوٹرس ہی نہیں ہوتا، یا پھر بچپن میں ہی فائبرائڈس بن جاتے ہیں، یا کچھ بھی مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پیریڈس لیٹ آتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں، پھر ان کی کچھ ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چھوٹے موٹے آپریشن بھی ہوں تو ان کو بھی پیریڈس آ جاتے ہیں۔ تو گھبرانے کی اتنی بات نہیں ہے، پیریڈس نہیں آیا تو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے بتا سکتی ہیں۔ آپ اگر میرے پاس بھی آئیں گے تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گی پہلے رپورٹس دکھائیں، پتہ تو چلے مسئلہ کیا ہے، تو رپورٹس ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم دوسرے ٹاپک پہ، یہ تو آنے کی بات ہو گئی، 15 سال کی عمر میں آ گئے یا 12-15 کی عمر میں آ گئے، اس کے بعد یہ چلتے ہیں 17، 18، 20، 25، 30، 35، 40، 45 اور 48 کے بعد 48 سال کی عمر کے بعد آپ کے پیریڈس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بند بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، عورت کا یوٹرس سوکھنا شروع کر دیتا ہے اس کی عمر کے حساب سے۔ ویسے تو یہ ہے کہ اس کی کوئی اتنی 100% حقیقتیں جو ہیں سامنے نہیں آئے، کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور 50 سے 55 سال کی عمر میں گارنٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ کیس میرے پاس آتے ہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ آپ 55 سال کے پیریڈس آ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی اتنی مطلب حیرانی کی بھی بات نہیں ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے غذا اچھی کھائی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ہیلدی چیزیں کھائی تھی، انہوں نے پیریڈس میں احتیاط کیے تھے، تو اب تک ان کا جو ہے معاملہ یوٹرس کا صحیح چل رہا ہے، تبھی وہ 55 سال کی عمر میں بھی انہیں حیض آ رہا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے پریگننسی سے بھی، اگر آپ کے حیض بند ہو رہے ہیں 40 سال کی عمر میں تو ہوتے نہیں ہیں ویسے، 48 یا 50 یا 55 60 اس میں بند ہونے تو پھر آپ حاملہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن بس کیا کریں کہ کچھ لڑکیاں اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہیں، خواتین اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہیں، وہ ہم سے لڑنے بھی لگ جاتی ہیں کہ آپ خدا تو نہیں ہے جو کہہ سکتی ہو کہ بھئی مجھے نہیں ہو سکتے بچے۔ دیکھیں، میں آپ کو سائنسی طور پہ بتا رہی ہوں، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر والد کے بھی بچے پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی ریزن کے بچے پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ ہمیں حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں ہم نے سنا ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں تو ہم بول ہی نہیں سکتے، ہم تو کچھ بھی اپنی رائے نہیں قائم کر سکتے کہ اللہ یہ ناؤز باللہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ ہم پہ نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک سائنسی طور پہ کہ ایز پر سائنس کہ آپ کو پیریڈس آئے ہی نہیں رہے تو آپ کیسے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، یہی میں یوٹرس کے جو مسائل کے جن کے PCOS اور ہارمونس امبیلنس ہوتے ہیں، ان بچیوں کو یہی سمجھاتی ہوں جب وہ کالز کرتی ہیں، میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ کو حیض ٹھیک سے نہیں آئے گا آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ لک ہے
یہ چانس ہے کہ ہو جاتی ہے پریگنینسی، لیکن کیا ہوتا ہے تیسرے مہینے 5ویں مہینے جو ہے بچہ ضائع ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ نے کرم کر دیا تو اسی میں ہی، مطلب فار ایگزامپل ایک لڑکی کو PCOS ہے اور وہ جو ہے اس کو جو ہے ایگس بھی بن گئے اور ساتھ میں ان کو جو ہے پانی کی تھیلیاں ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ پانی کی تھیلیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پریگنینسی جو ہے بن جاتی ہے. تو یہ کیس آتے ہیں اس طرح کے، بہت سارے لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے، لیکن جو سائنس کہتی ہے وہ یہی ہے کہ PCOS والی ہارمونس امبیلنس والی لڑکی کو پریگنینسی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی لڑکیاں اسے دیکھ رہی ہیں جو ماں بننا چاہتی ہیں، یا جو بچیاں جن کو حیض نہیں آ رہے، یا جو بچے ان کو حیض آ رہے ہیں لیکن پراپر طریقے سے نہیں آ رہے، کم آ رہے ہیں، بند ہو گئے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں اس کے، تو میں تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائے، گھروں میں ہی بیٹھے بیٹھے جو میں چیزیں ان کو بتاتی ہوں انہی سے یہ ٹھیک ہو جائے، ان کو ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. آمین ثم آمین. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں. اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی پسند کی ویڈیو بناؤں تو ہمیں کمنٹس کر کے، یا پھر فیس بک پر، میسنجر پر، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ انسٹاگرام پر جو ہمارا پیج ہے اسپیشلی سنا میسج، وہاں DM یعنی ڈائریکٹ میسج آپ کر دیں کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی آپ کے نام کی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.